جی سر، السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. السلام. لیکن میری خود خواہش تھی کہ آپ حضرات جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی بہت مدلل اور بہت ٹو دا پوائنٹ ہے. شاید میں جو گزارش آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ سلائٹلی ڈائیورجنٹ ہو یا ویورڈ ہو، لیکن میں اپنی گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت جو پوائنٹ آف ڈسٹنکشن ہے وہ قادیانی حضرات کی کتابیں ہیں. یہ حضرات بار بار آ کے قرآن سے تبصرہ کرتے ہیں اور فلانی آیت فلانی آیت فلانی، چلیں ہم سب مان لیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور وہ سب بالکل صحیح ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، سب مان لیں. اگر خدا نہ خواستہ تو بات آئے گی اس شخص کے اوپر جس کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہے یا مثل ہے، وہ ڈائیور اٹ میں بھی غلام قادیانی صاحب. اب غلام قادیانی صاحب سے قرآن سے چل کے غلام قادیانی صاحب تک آنے کا جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ہے کہ جو غلام قادیانی صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کتب ہے. اب ہم مسلمان حضرات جو اب ریفرنسز دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ کو کسی کو نبی بھیجنا بھی تھا خدا نہ خواستہ حضور کے بعد، تو وہ یہ آدمی اس کریکٹر کا اور اس کوالیفیکیشن کا وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ہم سب ایکسیپٹ کر لیں. یہ جو پوائنٹ ہے یہ پروف ہوتا ہے ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں سے. اب میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حضرات یہ سمجھ چکے ہیں ان اسٹریموں سے کہ مسلمان حضرات ان بک سے ریفرنسز نکال کے یہ پروف کر رہے ہیں کہ یہ صاحب ایلیجیبل ہی نہیں ہے ایک نبی بننے کے لیے یا عیسیٰ بننے کے لیے یا مہدی، جو بھی ٹرم یوز کر لیں. یہ جتنے اپنی بکس کے اپڈیٹ کر رہے ہیں ایڈیشنز کو، اس میں سے تحریف کر رہے ہیں، اوریجنل بک سے پیج نمبر چینج ہو رہے ہیں، باتیں اس میں سے ڈیلیٹ ہو رہی ہیں، یعنی یہ تمام چیزوں کو ری رائٹ کر رہے ہیں. اور شاید اگلے 1 سال 2 سال کے اندر اتنا فاسٹ کام کریں کہ پرانی بکس کو ایلیمنیٹ کر کے ساری مارکیٹ میں ویب سائٹوں پہ لائبریریوں میں یہ اپنی نئی ایڈیشنز بھیج دیں اور ان میں سے وہ تمام پوائنٹس نکال دیں جن کے اوپر مسلمان رکھ کے جن باتوں پر اور اس کو پروف کرتے ہیں. غلام قادیانی صاحب اس چیز کے ایلیجیبل ہی نہیں تھے، یہ پروو ہی نہیں ہوتی ہے. میری یہ خواہش تھی، مجھے ایک سوال کرنا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ کیا کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جو ان کی اوریجنل بکس ہیں، جو ان کی اوریجنل لائبریریز ہیں جہاں ربوہ میں یا قادیان میں، ان بکس کو ہم کسی طرح سے ان کی کاپی کر کے اور برٹش لائبریری میں ان کو رکھوا دیں تاکہ کل کو وہ وہاں پریزرو ہو جائیں اور یہ پوائنٹ آف کنٹینشن اور چیلنج نہ رہے کہ ہم کہیں بک میں یہ لکھا ہے اور یہ کہیں نہیں دیکھیں جی آپ تو ہم یہ بک ہے غلط بک کر رہے ہیں. میں نے یہ کسی اسٹریم میں سنا کہ کسی نے یہ الزام لگایا کسی مسلمان کے اوپر کہ یہ آ کے اسٹریم میں جو باتیں کرتے ہیں، یہ کتابیں جو مرزا قادیانی کی ریفر کرتے ہیں وہ انہوں نے خود نہیں چھاپی ہیں. یہ مسلمانوں پہ الزام لگنے شروع ہو چکے ہیں کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں ان کے اندر یہ خود چھاپ رہے ہیں اور خود لا کے کہتے ہیں دیکھو بھائی مرزا قادیانی نے یہ کیا ہوا ہے. تو بس میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں. کاش ایسا ہو سکتا ہو کہ ان کی ان اوریجنل بکس کو ہم ایسی لائبریری میں پریزرو کروا دیں اور کل کو جب مسلمان کسی بات کو بھی ریفرنس دیں تو وہ اوریجنل فارم میں وہ بک ٹریسیبل ہو اور ہر آدمی کو ایکسیس ہو وہاں سے ان کو ریٹریو کرنے کا. بہت شکریہ آپ حضرات کا میری سجیشن سننے کا. بہت شکریہ. آپ سے عرض کر دوں کہ یہ چیز جو ہے نا آپ کی اطلاع کے لیے، پہلی چیز تو یہ ہے برٹش لائبریری میں مرزا صاحب کی کتابیں جو پہلا نسخے ہیں وہ تک موجود ہیں. دوسری بات میں عرض کروں کہ اس کی کاپیز برٹش لائبریری سے میرے پاس محفوظ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جس خدشے کی طرف جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ہاں وہ ہو رہا ہے اور وہ ایسے ہو رہا ہے بالکل اسی طرح سے. یقین کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا کہ اب اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، لیکن یہ حضرت انسان بھی بڑی اونچی چیز ہے. اس نے کہا چلیں اس کو نہیں میں بگاڑ سکتا تو میں
اس کے مفہوم میں، اس کے ترجمے میں اب کر لیتا ہوں جو کچھ کرنا ہے، جو کوئی ہو رہا ہے۔ بالکل یہی حال آنیسٹ ٹو گاڈ کہ مرزا غلام احمد اپنے ہاتھ سے وہ کتابیں ان کو برطانوی اس وقت کی حکومتوں کو، یہ ان کے قانون میں ہے کہ جو بھی لکھی جاتی، صرف مرزا صاحب کی نہیں، باقی تمام دوسرے بھی اس وقت کے جتنے مصنفین تھے ان کی کتابیں ان کے باقاعدہ برٹش لائبریری میں ہیں، اور میرے پاس بہت سی کاپیز ہیں دوسروں کے بھی، یعنی مولوی ثناء اللہ، مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کی بھی۔ اب کیا ہے، انہوں نے جو کام شروع کیا ہے، جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کا جو کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن کیا، اس کے اندر انہوں نے چیزوں کو، ٹائٹلز کو، لائنوں کو، صفوں کو، سطروں کو تبدیل کیا۔ جو مفہوم کی بات آ گئی، جو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، اس کے اندر اصل وہ چیز کو ختم کر رہے ہیں جو مرزا صاحب نے جو گند اور مغلظات اور جو اخلاقی لیول سے گری ہوئی باتیں کی ہوئی ہیں، اور وہ جو چیزیں کی ہیں ان کا ترجمہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے ساری ہیرا پھیری، وہ چیز ہو رہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں، وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا وہ کتابیں جو اوریجنل ہیں وہ محفوظ، یہ بھاگ نہیں سکتے، یہ اس پہ کر نہیں سکتے۔ جس دن اس چیز کو انہوں نے ہاتھ بھی لگا لیا، سمجھ لیجئے انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کھود لی۔ وہ یہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے یہ چیز۔ جی تھینک یو۔ اور مجھے اگر 1 منٹ اور دے دیں، میں ایک بات اور کوئکلی کر کے چلا جاؤں۔ پلیز کریں پلیز۔ گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات کی اسٹریم اتنی عمدہ اور سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے، آسان اردو میں ہوتی ہے، تو بہت سے حضرات، ابھی شاید کوئی صاحب پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم کافی وی آر آلریڈی سولڈ، یعنی وہ خود کافی کنونسڈ ہیں کہ جو باتیں آپ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ میری بڑی شدید خواہش ہے کہ جیسے فاروق بھائی ہیں، یہ اسٹریم رن کرتے ہیں، اگر وہ اس اسٹریم پہ ہر دفعہ ایک کوئکلی منٹ میں یا 2 منٹ میں ایک بات رن تھرو کر دیا کریں کہ قادیانیت سے اسلام میں داخل ہونے کا اسٹیپس اور پروسیجرز کیا ہیں، تاکہ اس وقت کنفیوژن یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے حضرات جو کنونسڈ بھی ہیں، شاید وہ کافی ایڈوانس اسٹیج میں کنونسڈ ہیں کہ ان کو وہ قادیانیت چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن بٹ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، اسٹیپس کیا لینا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہوں یا قادیانیت چھوڑ دوں۔ میں 1-2 باتیں کر لوں، اس میں اسٹیپس بتا دوں اگر تو شاید اس کو کنسیڈر کر لیجیے گا اور بعد میں آپ اس کو پالش کر لیجیے گا۔ مثال کے طور سے مثال کے طور سے سب سے پہلا اسٹیپ جو قادیانی حضرات کے لیے ہونا چاہیے فرام ٹرانزیشن فرام قادیانیت ٹو اسلام is they should contact شیخ صاحب فرسٹ، نمبر 1۔ نمبر 2، شیخ صاحب سے کوئی 10 پوائنٹس لکھوا لیجئے کہ قادیانیت کیوں جو ہے وہ قادیانیت کیوں قابل قبول نہیں ہے اور کیوں قادیانی غیر مسلم ہے، یہ 10 پوائنٹس ایوریج پہ لکھوا لیجئے۔ یہ 10 پوائنٹس لے کے آپ حضرات اپنی لائبریری اوریجنل ربوہ قادیان یا واٹ ایور ایکسیس یو ہیو ٹو دا ریکوزٹ دی ریلیونٹ بکس، ان بکس میں خود اپنی آنکھوں سے چیک کر لیجئے۔ اگر آپ کو شیخ صاحب کے وہ 10 پوائنٹس لکھے ہوئے اپنی بک سے ثابت ہو جائے تو آپ بسم اللہ کریں کہ اب آپ ٹرانزیشن شروع کر دیں اسلام میں آنے کا۔ اسلام میں آنے کا اسٹیپس کیا ہوں گے، وہ بھی اسٹیپس آپ شیخ صاحب سے ہی پوچھئے کہ بھئی اب میں کنونسڈ ہوں، بتائیں واٹ اسٹیپ شوڈ آئی ٹیک۔ میری نظر میں شیخ صاحب وہ تمام باتیں اور تمام ریسورسز اویلیبل آپ کو کر دیں گے جس کے تھرو آپ قادیانیت کو چھوڑ کے انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ فاروق بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے بڑی کروڈ فارم میں اور بڑی را فارم میں سجیسٹ کیا ہے، اس کو ریکنسیڈر کر لیں اور پالش کر کے اگر آپ بتا دیا کریں لوگوں کو یا کہیں اسٹریم پہ کوئی میسیج لکھ دیا کریں کہ قادیانیت سے اسلام میں آنے کے سٹیپس کیا ہیں، ان کو 1 2 3 لکھیں تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا اچھا مجھے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے۔ ادروائز ہم ان کو جنرل اسٹیٹمنٹ فارم میں دیتے رہیں گے تو وہ کنفیوز رہیں گے کہ پتہ نہیں مجھے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے پوچھوں کہ کوئی اور میری بات نہ سن لے، کل کو میں نے چندہ دینا بند کر دیا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو کچھ اور سوچ رہا ہے۔ تو وہ ویزیبل سائنس پہ اڈاپٹ نہ کریں،
ابھی خاموشی سے پہلے اپنا ہوم ورک کر لیں, اور جب آپ ریڈی ہو جائیں, اللہ آپ کو شرح صدر دے دے, تو انشاءاللہ آپ مائگریٹ کر لیں وہاں سے اور امیڈیٹلی انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو جائیں. یہ میری سجیشن ہے جزاک آپ اللہ, حضرات ویری کے سامنے. نائس, بہت شکریہ. ویری السلام کائنڈ علیکم. آف یو مسلم بھائی. اور یہ چیز ریکارڈ پہ آ گئی. شیخ صاحب اگر اس میں آپ کوئی مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز بتا دیجیے, بڑی اچھی زبردست بات انہوں نے کی ہے. فاروق, جہاں تک مسلم بھائی کا تعلق ہے, یقین کیجئے کہ میری تو خود سے بڑھ کے انہوں نے باتیں کی ہیں, اور مطلب میں سوائے ان کو سیکنڈ کرنے کے مطلب کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. سو میں اس پوری بات کو اسی طرح صاف, شفاف اور مزین رکھنا چاہتا ہوں. اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں آنے دینا چاہتا کہ جو کچھ مسلم بھائی نے کہا ہے, اللہ کرے کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کے ذریعے یہ چلی جائے, اور اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ مل جائے. بہت شکریہ. اللہ 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 اللہ